بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے معمول کی کارروائی میں مصروف تھا۔ یہ سوموار کا دن تھا جب مجھے جیل کے احاطے میں ایک آدمی کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ ایک بزرگ فضول سی ضد لے کر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا وہ بزرگ ہے تو اسے مجھ سے ملنے دو، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ہی۔ خیر اس نے بزرگ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی تو کہیں سے بھی وہ بزرگ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عمر 50 سال ہوگی اور چہرے پر داڑھی۔ ایسے لوگوں کو میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا تھا جو 50 کی عمر میں ہی بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میری مدد کیجیے، میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بلکہ حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ تو رونے پر اتر آیا۔ مجھے وہ نوٹنکی سا لگا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، چائے پلائی اور پوچھا کہ اب بتائیں کیا بات ہے۔ تب اس بوڑھے نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کیا بتاؤں، زمانہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ میرا پوتا چوری ہو گیا۔ میں نے جس پوتے کے پیدا ہونے کا اتنا انتظار کیا وہ چوری ہو گیا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آ گئی۔ چوری کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ پوتا تو چوری نہیں ہو سکتا، یا تو اغوا ہو سکتا ہے یا تو پھر کسی کے ساتھ خود چلا گیا ہوگا۔ نہیں جی، وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو خود کیسے جا سکتا ہے؟ نہ ہی کوئی اسے اغوا کر سکتا ہے۔ میرا پوتا چوری ہو گیا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس عمر میں ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب گھر جائیں تو بہتر ہوگا، ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے اس بوڑھے کو سختی سے کہہ دیا تھا۔ تبھی وہ جلال میں آ گیا اور غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں تمہیں کوئی مسخرہ لگ رہا ہوں؟ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ میری بہو امید سے تھی لیکن اس کا بیٹا چوری ہو گیا، یعنی میرا پوتا چوری ہو گیا۔ تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تمہیں کوئی بوڑھا سٹھایا ہوا بڈھا لگتا ہوں؟ میری عمر صرف 55 سال ہے اور تم مجھ سے ایسی بکواس باتیں کر رہے ہو۔ جلدی سے تھانے میں میری رپورٹ درج کرو اور ہسپتال جا کر تفتیش کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا جناب آپ اس طرح ایک آفیسر کی بے عزتی نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے۔ لیکن بوڑھا جذباتی ہو رہا تھا، بولا کہ اگر تم نے میری رپورٹ درج نہیں کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا تھا کیونکہ چال ڈھال سے اور جس گاڑی میں وہ بوڑھا آدمی میرے تھانے میں آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے کا رویہ اس کا بالکل مختلف تھا، اب غصے میں وہ ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے لیے رجسٹر یوں ہی نکالا اور پھر کانسٹیبل وغیرہ سے کہا کہ جا کر ہسپتال میں پتہ کرو کیا بات ہے، کیا واقعی میں ان کی بہو کا بچہ چوری ہو گیا ہے؟ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی میری طرف تیکھی نظر سے دیکھ کر بولا، تم نے سنا نہیں، تم خود جا کر چیک کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ ان چھوٹے بچوں کو کیا پتہ، یہ تو کل کے لوگ ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہسپتال میں جاتے ہی میری بہو کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ بوڑھا آدمی بضد تھا کہ مجھے خود ہسپتال جا کر اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے، تفتیش کروں تو تبھی پتہ چلے گا کہ وہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ بوڑھے کی پرزور درخواست پر میں خود اٹھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بوڑھا گاڑی بھی خود چلا رہا تھا۔ میرا نام محمد بشیر ہے بیٹے۔ وہ بہت معزز آدمی معلوم ہوتا تھا، اور جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں دکھ ہوا ہوگا۔ دراصل میں یہاں کا بہت پر اثر آدمی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہ پڑتی اگر میں خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا یا پھر کسی اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس معاملے کی چھان بین کر لیتا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں نے تمہیں اس لیے زحمت دی کیونکہ میں تمہاری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں سے تمہاری نیک شہرت کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نیک آفیسر ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو اور کبھی بھی کسی کا مسئلہ حل کیے بغیر اسے جانے نہیں دیتے۔ میں جانتا تھا کہ تم نے مجھے بوڑھا سمجھ لیا ہے، اسی لیے میں نے تم پر تھوڑا غصہ کیا۔ یقین کرو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میری بہو امید سے تھی، ہم سب اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ میرے گھر میں پہلی اولاد آنے والی تھی۔ میں اتنا خوش تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اپنے بچے کی اولاد دیکھنے کی خوشی کسے نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا بھی پہلا بیٹا ہے، یعنی میں نے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کی اور اب اسی کی اولاد دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر دیکھو بھلا، میں تمہیں تفصیل میں بتاتا ہوں۔ کل ہی کی بات ہے، میری بہو نے مجھ سے کہا کہ ابا جی ہسپتال چلتے ہیں، مجھے چیک کروانا ہے ڈاکٹر کو۔
اب ظاہر ہے ایسی حالت میں بچوں کے چیک اپ تو روزانہ کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں۔ میرا بیٹا، میں نے ہسپتال میں ریسیپشن میں نام لکھوایا، ہم لوگ اندر گئے۔ اب میں عورتوں کے معاملات میں تو دخل اندازی نہیں کر سکتا، اسی لیے میں باہر بیٹھا رہ گیا۔ میری بہو کے بارے میں مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ دیر کے بعد ہی وہ آئیں گی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بہو کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ میں بھی باہر بیٹھا انتظار ہی کر رہا تھا، مگر 2-3 گھنٹے جب وہ باہر نہیں آئی تو مجھے خود ہی کمرے کے دروازے پر دستک دینا پڑی۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ میں باہر بیٹھ گیا کہ شاید اس طرح دروازہ بجا کر اندر جانا مناسب بات نہیں ہے۔ باہر بیٹھ کر میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے مجھے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی بہو کو آواز دی، کہنے لگی کہ ابا جی، بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ میں پھر بھی اندر نہیں گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ خود ہی کھلا۔ ایک نرس نے دروازہ کھولا، سامنے میری بہو بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ بولی کہ ابا جی، آپ دیکھ نہیں رہے، میرا بچہ چوری ہو گیا ہے۔ کیا میرا بچہ چوری ہو گیا ہے؟ کیا مطلب ہے بیٹا؟ تمہارا بچہ کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ابا جی، میرا بچہ چوری ہو گیا ہے، میں خالی ہو گئی ہوں، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میری بہو اتنا رو رہی تھی کہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرا غصہ ادھر ہی رک گیا، کیونکہ میں تو اس وقت اپنی بہو کے غم و غصے اور اس کے دکھ درد کو سمجھ پا رہا تھا۔ کوشش کر رہا تھا کہ اسے چپ کروا دوں، اس کا غم کم کر دوں۔ میں نے اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ بہرحال بہو کافی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے۔ رو رہی ہے، وہاں سے اٹھنے کو ہی تیار نہیں۔ کہتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں میرا بچہ ہی نہیں رہا تو میں گھر جا کر کیا کروں، اپنے شوہر کو کیا بتاؤں؟ میں نے تو اپنے بچے کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا پھر بھی دل کو سکون ہوتا کہ کم از کم میں نے اسے دیکھ تو لیا، مگر یہاں تو میں نے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر اس سے ایک ہی بات کہی تھی، بشیر صاحب، یہ تو سیدھا سیدھا ہسپتال کا کیس لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال والوں نے ہی وہ بچہ غائب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور وہ آپ کو بتانا نہ چاہتے ہوں، کیونکہ کوئی تیسرا شخص تو اس سارے کیس میں ملوث ہی نہیں ہے۔ صرف وہ ہسپتال گئی ہیں۔ ہسپتال سے آنے کے بعد ہی تو بچے کے چوری ہونے کی بات آپ نے مجھے بتائی، اور اگر اس کمرے کے علاوہ تو وہ اور کہیں گئی بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا صاف مطلب یہی ہے نا کہ ان کا بچہ اس دنیا میں آیا تو ہے مگر آپ تک نہیں پہنچا۔ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو میری بہو کو تو پتا ہوتا۔ تم بے شک چل کر اس سے بات کر لو۔ نہ ہی اس کا کوئی آپریشن کیا گیا اور نہ ہی اس کے ہوش و حواس میں یہ بات ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہو، ورنہ تخلیق کا عمل تو بہت تکلیف دہ ہے۔ اتنا آسان تو ہے نہیں کہ عمل گزر جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میری بہو اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہے۔ بیٹا، کوئی تو بات ہوگی۔ میں خود حیران ہوں اس بات پر کہ ایسا ممکن ہی کیسے ہے۔ میری بہو بہت اچھی ہے، تم چل کر اسے دیکھ تو لو۔ بشیر محمد مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہسپتال آ گیا۔ میں گاڑی سے اترا۔ انہوں نے کہا کہ میری بہو وارڈ میں ہے، تم چل کر اس سے مل لو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان کی بہو سے مل کر کیا ہی کر لوں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں پہلے ہسپتال کے باقی سٹاف سے مل لوں، اس کے بعد آپ کی بہو سے بھی مل لوں گا۔ میں اسی جگہ پر گیا جہاں بشیر محمد کی بہو الٹرا ساؤنڈ کروانے آئی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ والا کمرہ بھی ان کو یاد تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے۔ میں نے کہا کیا آپ کی بہو یہیں آئی تھی؟ بشیر محمد نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے دیکھا وہاں ایک ریسپشنسٹ بیٹھی تھی۔ ریسپشنسٹ کو میں نے بابا جی کی شکل دکھا، انہیں جانتی ہیں؟ جی ہاں، یہ لوگ کل پرسوں ہی ہسپتال میں آئے تھے، ان کی بہو کا الٹرا ساؤنڈ تھا۔ میں نے اس ریسپشنسٹ سے اس بات کی تصدیق کی، کہا کہ وہ بالکل امید سے تھی اور ان کا الٹرا ساؤنڈ ہونا تھا۔ پھر میں نے ریسپشنسٹ سے اگلا سوال کیا، اگر وہ امید سے تھیں تو پھر ان کا بچہ کہاں گیا؟ میری بات سن کر ریسپشنسٹ نے مجھے نہ سمجھی والے انداز میں دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ مجھے کیا پتا کہ ان کا بچہ کہاں گیا؟ اس بات کی ذمہ داری میری تو نہیں، میں تو صرف یہاں بیٹھ کر پرچیاں بناتی ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، ظاہر ہے یہ ریسپشنسٹ کا کام نہیں تھا۔ پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر کو ڈھونڈا، مگر سبھی نے ٹکا سا جواب دے کر مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے پیٹ سے بچہ چوری ہو جائے۔ میں نے جب اور کچھ نہ بن سکا
تو ہسپتال کے ٹیکنیشین سے کہا کہ مجھے CCTV کی کیمرہ فوٹیج دکھا دی جائے۔ میں نے جب یہ بات ٹیکنیشین سے کہی تو وہ تھوڑا ہڑبڑا گیا، بولا بالکل بھی اجازت نہیں ہے، پہلے آپ مجھے اس بات کی وضاحت دیں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آدمی جو آپ کو کہتا ہے کہ اس کی بہو کے پیٹ سے بچہ چوری ہو گیا، یہ تو بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے۔ محض اس بات کی بنیاد پر ہم آپ کو اتنی حساس فوٹیج نہیں دکھا سکتے، آپ جا کر پہلے باقی تفتیش مکمل کر لیں، اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا۔ ٹیکنیشین کی بات سن کر مجھے برا تو لگا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ صحیح بات کر رہا تھا۔ انسان قانون سے ماورا ہو کر تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ پہلے آپ مجھے اپنی بہو سے ملوا دیجئے، میں ان سے پوچھ گچھ کر لوں گا تو پھر اس آدمی کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ بشیر محمد نے کہا کہ اس کی بہو تو گھر واپس جا چکی ہے، اس کا بیٹا نوکری سے فارغ ہو کر آیا اور اپنی بیوی کو ہسپتال سے گھر لے کر گیا، دونوں ہی میاں بیوی بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اسی طرح میں آپ کے بیٹے سے بھی مل لوں گا، آپ کی بیٹی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، میرا مطلب آپ کی بہو سے۔ بشیر محمد نے حامی بھر لی، وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا، میں اس کے بیٹے سے ملا، اس کا بیٹا بھی واقعی میں پریشان تھا، ہاں لیکن وہ اپنی بیوی سے بھی ناراض دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی بہو سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، آنکھوں میں آنسو بھر لائے تھے، پتہ نہیں کیوں، وہ آنسو مجھے مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ محترمہ، جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں آپ کو انصاف کیسے دلا سکوں گا، تفتیش کیسے کروں گا، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا ہسپتال والوں نے کچھ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید رونے لگی، چلانے لگی اور بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گی؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ میری گود کھلنے سے پہلے ہی اجڑ گئی اور آپ کو عجیب عجیب باتیں سوچ رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کیوں کر جھوٹ بولے گی؟ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے لفظوں پر بہت کمال مہارت حاصل ہے، اس کے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے ہی تھا، وہ ذرا بھی ہچکچائی نہیں، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب اس نے بہت پہلے ہی تیار کر رکھے ہیں۔ بات مجھے عجیب لگ رہی تھی، لیکن اصل سچائی تو یہی تھی کہ یہ عورت باتوں کی ماہر تھی، باتوں کو جلیبی کی طرح گھماتی اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ مجھے وہ بوڑھا بھی معصوم لگ رہا تھا، اس کا بیٹا بھی، دونوں ہی بہت پریشان نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک شک تو مجھے اس عورت پر جا رہا تھا اور دوسرا ہسپتال کے ٹیکنیشین پر، ان دونوں میں ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی، کچھ تو تھا جسے یہ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چونکہ مجرم کی ذہنیت سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب مجرم کو خوفزدہ کیا جاتا ہے تو وہ سچ اگل ہی دیتا ہے یا کم از کم بوکھلا ضرور جاتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی کو تسلی دیتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اس کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، آپ فکر نہیں کریں عدنان صاحب کے کندھے پر تھپکی دی اور اس کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، آپ فکر نہیں کریں عدنان صاحب، آپ کے والد بہت معزز آدمی ہیں، مجھے بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ مجرم کہاں جائے گا، میں مجرم کو ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے وہ مجھے پاتال سے ہی کیوں نہ نکالنا پڑے۔ میں نے یہی بات کہتے ہوئے جب اس عورت کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اصل مجرمہ یہی ہے، مگر چونکہ یہ ان کے گھر کی بہو تھی، اگر میں چاہ کر بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتا تو یہ لوگ مجھ سے ہی خفا ہوتے، کہتے کہ تم ہماری گھر کی عورت پر الزام لگا رہے ہو، اسے رسوا کر رہے ہو۔ اس لیے میں نے بس خاموشی اختیار کیے رکھی، میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تھانے جا کر ہی اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی جس میں نے جائے وقوع کے بارے میں ساری تفصیل لکھنے کے ساتھ ساتھ واقعے کا دن اور تاریخ بھی لکھ دیا تھا۔ اب چونکہ میرے پاس ایک FIR بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مکمل تھی، میں نے سوچا کہ میں صبح ہی یہ سارے معاملات نپٹا لوں گا۔ رات بھر میں اسی بزرگ کے بارے میں سوچتا رہا، بشیر محمد کی بہو، اس کا بیٹا عدنان، آخر کوئی تو چکر ہوگا ہی۔ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ خواہ ایسا ظلم کیوں کرے گی، اپنے شوہر اور اپنی سسر کی نظر میں کیوں گرے گی، جبکہ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے شوہر کی نظر میں اس کی وقت بن جائے۔ لیکن یہاں پر بات مختلف تھی، لگ رہا تھا کہ عورت نے ہی کچھ کیا ہے، کیونکہ اس کے نظریں چرانے کا انداز بڑا دیکھا بھالا سا تھا۔ میں نے بہت سارے مجرموں کو جرم پکڑے جانے پر ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ جیسی آنکھیں وہ عورت گھما رہی تھی، مجھے بہت سارے مجرم یاد آنے لگے تھے۔ اس عورت پر تو اب مجھے شک ہو رہا تھا،
میں سیدھا ہسپتال چلا گیا۔ صبح صبح ہسپتال میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ٹیکنیشین والے کمرے میں گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کو میں نے بتا دیا کہ میں کسی انسپیکشن کے حوالے سے آیا ہوں، مجھے یہاں کا کیمرہ چیک کرنے دیا جائے۔ پولیس والے نے مجھے منع کرنے کی تو بہت کوشش کی، کہنے لگا کہ ابھی ٹیکنیشین نہیں آیا ہے، وہ 1 گھنٹے تک آئے گا تو آپ کو کیمرہ چیک کروا دے گا۔ میں نے سیکیورٹی والے کو بتا دیا کہ میں تمہارے ٹیکنیشین کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی کے ابھی چیک کرنا ہے، یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، مجھے تم کمرے کی چابی لا کر دے دو۔ گارڈ کے پاس پتہ نہیں کیسے اتنی ہمت آئی کہ اس نے مجھے چابیاں لا کر دے دیں۔ میں نے ٹیکنیشین کا کمرہ کھولا، مجھے اس کمرے سے بھی عجیب سی کرپشن کی بو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کو چیک کرنا شروع کیا۔ کمرے میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا، البتہ ایک چھوٹا سا بکسا پڑا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ اس بکسے میں ضرور کچھ ہے، مگر کیونکہ میں یہاں پر صرف کیمرہ چیک کرنے آیا تھا تو میں اس بکسے کو کھول کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خیر، جب میں نے کیمرے کی طرف دیکھا، کیمرے کی فوٹیج چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر کھولا، میں نے اس دن کی تاریخ لکھی تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ اس دن کی ویڈیو گئی تھی۔ اس بات پر میرا شک بڑھنے لگا تھا، کیونکہ اگر دال میں کچھ کالا نہ ہوتا تو ہسپتال کے کیمرے سے اس دن کی ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کی جاتی؟ مجھے اب اس ٹیکنیشین پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اتنے سارے سراغ ڈھونڈنے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس آدمی کو بھی جیل لے جاؤں، سب سے ایک ہی بار تفتیش کر لوں، مگر اس بوڑھے میاں کو کیسے میں اس بات پر راضی کروں گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ٹیکنیشین کو ہی زور دے کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کی ہوئی ویڈیو کے بارے میں مجھے بتا دے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بھی آ گیا۔ ہسپتال میں مجھے دیکھ کر اس کی تو جیسے روح فنا ہو گئی۔ میں نے کہا، اس دن تو میں بنا کاغذات اور وارنٹ کے آیا تھا، اگر میں چاہوں تو آج تمہیں بھی گرفتار کر سکتا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم مجھے وہ ویڈیو دکھا دو، اس دن کی ویڈیو جس دن کی تم نے ڈیلیٹ کر رکھی ہے۔ ٹیکنیشین کے چہرے کا رنگ تو جیسے اڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے ویڈیو دینے سے انکار کر دیا، بولا کہ تم چاہو تو مجھے جیل لے جاؤ، مگر مجھ سے اس ویڈیو کے بارے میں نہ پوچھو۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح نہیں مانتے تو میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا، تمہیں ویڈیو کہیں نہ کہیں سے نکالنی ہی پڑے گی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، تم نے اگر ویڈیو دیکھ لی تو میری عزت پر حرف آ جائے گا، خدا کے لیے ایسے نہ کرو، میرے لیے یہ نوکری بھی ضروری ہے اور میری عزت بھی۔ پھر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ بات کیا ہے، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر میں کسی صورت نہیں مان رہا تھا، کیونکہ مجھے کسی کو بھی سزا دینے کے لیے ایک ثبوت کی ضرورت تھی، اور ظاہر ہے ثبوت تو کیمرے سے ہی ملنا تھا۔ ٹیکنیشین نے مجبوراً کمرہ کھولا اور وہ ویڈیو ڈھونڈنے لگا جو اس نے مجھ سے پہلے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس دن کا سارا ریکارڈ نکالا۔ میں ایک ایک کر کے ویڈیو کو غور سے دیکھنے لگا۔ الٹرا ساؤنڈ روم کی ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسکرین پر چلنے والے مناظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اپنے خاندان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے اپنے پاس سیو کر لیا، سوچا کہ پہلے اس عورت سے جا کر اعترافی بیان لوں گا، اگر تو اس نے اعتراف کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میں یہ ویڈیو اس کے شوہر اور اس کے سسر دونوں کو ہی دکھا دوں گا، تاکہ انہیں اپنے گھر کی عورت کی اصلیت سمجھ آ جائے اور وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ میں نے اس ویڈیو کو اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا اور ویڈیو میں موجود دوسری عورت کو پہچاننے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے مل نہیں سکی، نہ ہی میں اسے جان سکا تھا۔ خیر، میں بشیر محمد کے گھر چلا گیا۔ بشیر محمد کے گھر جا کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے، لیکن سچ بتانے سے پہلے میں آپ کی بہو سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر محمد کی بہو نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھوں میں جیسے ہلکی ایسا لگتا تھا کہ اس کی جان ابھی نکل جائے گی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گی، اپنے شوہر اور سسر کے سامنے کسی قسم کا کوئی اعتراف نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اس عورت پر حیرت ہو رہی تھی، پہلے تو وہ مجھ سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھی اور آج اکیلے کمرے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ بشیر محمد صاحب بڑے شریف آدمی تھے، وہ تو کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے وہ ویڈیو اس عورت کے سامنے رکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ اگر میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ دیکھیے، آپ کے مگرمچھ کے آنسو بہانے سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے سسر اور آپ کے شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں اور اسے اپنے گھر میں پالیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ سچ سچ نہیں بتائیں گی تو مجبوراً
مجھے ان کے سامنے یہ ویڈیو رکھنا پڑے گی، پھر وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے کہ یہ عورت کون ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بشیر محمد کی بہو مزید ٹسوے بہاتے ہوئے بولی، اجی برا نہ منائیے گا، مگر میرا سسر اور میرا شوہر دونوں ہی جیب کے کنگلے ہیں، جیب کے ہلکے، زبان کے بھاری۔ یہ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی اثر رسوخ ہے، نہ گھر میں کھانے کو آٹا ہے۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے بس وہ دکھاوے کے لیے ہے، گاڑی بھی دکھاوے کے لیے، گھر بھی دکھاوے کے لیے۔ گھر کے حالات کیسے چلتے ہیں یہ بات تو صرف میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ تو اس کا آپ کے بچے کے چوری ہونے سے کیا تعلق ہے محترمہ؟ میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو بولی، تعلق ہے، میری بڑی بہن بانجھ ہے، کراچی میں رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا بچہ پیدا ہو تو تم مجھے دے دینا، میں اس کی پرورش کروں گی، اپنے پاس رکھوں گی، بدلے میں تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گی۔ 20 لاکھ روپے لے کر تم اپنی زندگی آرام سے گزارنا اور دوسرا بچہ پیدا کر لینا، تمہیں کون کچھ کہے گا۔ رہی بات تمہارے شوہر کی تو اسے بیوقوف بنانے کا منصوبہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ تم جس دن بچہ پیدا ہوگا اس سے 3-4 دن پہلے آ جانا، اپنے سسر اور شوہر کو غلط تاریخ بتا دینا، ہسپتال کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا۔ بچہ پیدا ہو جائے تو تم مجھے دے دینا، میری لڑکی وہاں پر پہلے سے موجود ہوگی۔ میں تمہارا ہی خون اپنے گھر میں پال سکتی ہوں، ورنہ باہر سے بچے تو مل سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ حلالی بھی ہیں یا نہیں۔ اب آپ بتائیں، میں نے اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے اگر اپنی بہن کو اپنا بچہ دے ہی دیا تو کیا غلط کیا؟ وہ تو اسی کے گھر میں پل رہا ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بہت بے رحم ماں ہوں جسے اپنے بچے کی یاد نہیں آتی؟ ارے یاد تو مجھے بھی آتی ہے، مگر خالی محبت سے تو پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ میرے دل میں ممتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے حالات سے مجبور ہوں۔ میرا شوہر بھی کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نوکری نہیں کرتا۔ یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم نوکری کرتے ہیں، میرے سسر جی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ بھلے جا کر چیک کر لیں۔ اگر اس ساری تفتیش کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ میرا شوہر مہینے کا 10,000 بھی کماتا ہے تو آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ میرا جرم کوئی نہیں ہے سوائے ایک جھوٹ کے۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے غربت میں دھکیلیں گے یا پھر میرا ساتھ دیں گے؟ مانتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس سب میں آپ کا کیا چلا جائے گا؟ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے جسے یہ لا کر میرے اوپر کھڑا کریں یا پھر انصاف کی اپیل کریں۔ خوش قسمتی سے آپ ان کے جال میں آ گئے، باقی تو کوئی ان کی بات بھی نہیں سنتا۔ اس عورت کی بات سن کر میں مجبور ہو گیا کہ میں اس کا ساتھ دوں، حالانکہ میں جھوٹ کا ساتھ دے رہا تھا، مگر مجھے اس وقت ایک مجبور غربت میں پستی ماں کا ساتھ دینا تھا۔ بشیر محمد اور عدنان صاحب کو جیسے میں نے مطمئن کیا وہ میں ہی جانتا ہوں، مگر مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں کہ میں نے اس عورت کا ساتھ کیوں دیا۔ میں نے جو بھی کیا صحیح کیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔